صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ. سلام ان پر سلام ان پر سلام ان پر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل اسلام نے بالاتفاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین منتخب کر لیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی عظیم ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اس عزم کا اظہار کیا کہ حالات و مسائل کچھ بھی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کیے ہوئے تمام منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، جن میں لشکر اسامہ کی شام کی طرف روانگی سر فہرست تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال سے مہاجرین و انصار نفسیاتی دباؤ کا شکار ہونے کے علاوہ عرب قبائل کی بغاوت و ارتدادی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی تھی، جبکہ یمن کے اسود الانسی اور یمامہ کے مسلمہ جیسے جھوٹے مدعیان نبوت ریاست مدینہ کے لیے مستقل خطرہ بن چکے تھے. اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے وفود مدینہ آ کر باقاعدہ مذاکرات کرنے لگے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معافی چاہتے ہیں، باقی وہ نماز روزہ اور حج کے معاملے میں اسلام کے روش پر رہیں گے اور ہر حال میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہیں گے. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مطالبات کو یکسر ٹھکراتے ہوئے ان سے اعلان جنگ فرما دیا اور کہا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی ادا کرتے تھے تو اب وہ بھی وصول کی جائے گی. چنانچہ ان حالات میں لشکر اسامہ، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے، اس لشکر کی روانگی ایک بڑے چیلنج سے کم نہیں تھی. کبار صحابہ کرام کے اصرار کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر اپنے عزم کا اظہار کیا کہ باخدا مجھے یہ خوف ہوتا کہ مجھے جنگلی درندے اچک کر لے جائیں گے تو بھی اسامہ اور اس کے لشکر کو بھیجنے میں گریز نہ کرتا. بالآخر لشکر اسامہ کو مہم جوئی کے لیے ضروری ہدایات کے ساتھ روانہ کیا گیا، تو شام کے اطراف میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ کر 2 ماہ اور کچھ دن میں مدینہ واپس لوٹ آیا. یوں لشکر اسامہ کی کامیابی کی وجہ سے مسلمان نفسیاتی دباؤ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور انہیں از سر نو اپنی قوت کا احساس ہوا. دوسری طرف عرب قبائل میں بڑھتی ہوئی بغاوت اور ارتدادی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظم مہم جوئی کا ارادہ فرمایا، جس کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے گئے. ان لشکروں نے بڑے جانی نقصان کے بعد تمام فتنوں کا کلا کما کر دیا، جس کا ثمرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر کا عراق کی فتح اور شام کی مہم کی صورت میں ظاہر ہوا. اور یوں دور صدیقی میں ہی اسلامی فتوحات کے سلسلے کی مضبوط بنیاد پڑ گئی، جس کی تکمیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابناک دور خلافت میں ہوئی. اگرچہ مسیلمہ کذاب سے جنگ کے دوران 1200 صحابہ اکرام، جن میں اکثر حفاظ تھے، شہید کر دیے گئے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفاظ و قراء کی شہادتوں کے پیش نظر خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے متفرق حصوں کو جمع کرنے کا مشورہ دیا، جسے کچھ تردد کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر کے یہ ذمہ داری کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی، جسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بأحسن خوبی سر انجام دیا. پس ہجرت کے 13ویں سال جمادی الثانی کے آخری عشرے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. اس دوران ام المؤمنین اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تیمارداری کے فرائض سر انجام دیے. بیماری کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مرنے کے بعد انہیں 2 طیب اور طاہر کپڑوں میں غسل دیا جائے، جن کو پہن کر وہ نماز ادا کیا کرتے تھے. بالآخر 22 جمادی الثانی 13 ہجری پیر کے دن مغرب و عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں آسمان صداقت کا آفتاب غروب ہو گیا. یوں ایک عظیم انسان، ایک بڑی سلطنت کے حکمران اور خلیفۃ الرسول کو ان کی وصیت کے مطابق پرانے کپڑوں میں ہی کفن دیا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں ہمیشہ کے لیے محو استراحت ہو گئے. سلام ان پر صدیق اکبر صدیق اکبر، میں خادم ہوں میں ہوں نوکر صدیق اکبر صدیق اکبر، میں خادم ہوں میں ہوں نوکر صدیق اکبر صدیق اکبر. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ
ہمیں جان و دل سے پیارے صحابہ۔ وصال اردو